سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، کیونکہ ہم نے گزشتہ جو ٹائم گزرا ہے اس میں دیکھا ہے کہ گداگر بہت سارے لاہور میں، جس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں اپنے فنگر ٹپس پہ بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی ان پوائنٹس پر جو گداگر بہت کم ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا آپ کو مبارکباد بھی، آپ کی جو پوری ٹیم ہے اس کو بھی. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیسے ٹریفک پولیس کام کر رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں نے ایز اے چیف ٹریفک آفیسر رول ایزیوم کیا تو میرے نظر میں 3 ٹارگٹس ہیں. 1 از کہ لاہور کو ہم نے انکروچمنٹ فری کرنا ہے. نمبر 2 جب ہم نے لاہور کو بیگر فری کرنا ہے. نمبر 3 لاہور میں ہم نے ٹریفک کے جو روڈ سیفٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. یہ میرے 3 یو کین سے کہ امیجیٹ گولز ہیں جس کو اچیو کرنے کے لیے دین وی ڈیفائنڈ اے اسٹریٹجائز کیا اس کو 20 پوائنٹس کی بیسس کے اوپر. بیگری کے اوپر جو پہلے دن سے میں نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے. ان کو ٹریفک پولیس کو بھی بتایا کہ یہ 1958 کے ایون لاء میں لکھا ہوا کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا پولیس ٹو ٹیک کاگنیزنس آف دیز کیسز. اب ہمارے ہاں کیونکہ یہ ایک آرگنائز کرائم بن گیا ہے، اب نئی لیجسلیشن جو اس کے اوپر بھی آئی ہے، آرگنائز کرائم گینگز کے بارے میں سزائیں بھی بڑھائی گئی ہیں اور ان کے خلاف پیونیٹیو جو ہے نا امپیکٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے میں نے یہ جو گینگز ہیں ان کے لیے یہ کہا کہ آپ ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 کا ہے جس سے آپ جبری مشقت کرواتے ہیں بچوں سے، عورتوں سے کرواتے ہیں، ان کے خلاف FIRs ہم نے دی ہیں. ایون ریسنٹ ایک گینگ پکڑا گیا جو 50 سے زیادہ بچے اور خواتین کو اسی صوبے سے لاہور میں لے کے آئے رمضان کے لیے کرنے کے لیے. جی اچھا، پھر ایسے گینگز بھی پکڑے گئے جو چھوٹے بچوں کو سٹی ایریا سے جھگیوں سے لے کے آتے رہے ہیں. جھگیاں تو لاہور میں اب نہیں ہیں لیکن جو سٹی ایریا سے لے کے آتے رہے ہیں. اچھا، یہ ان کے خلاف ہیومن ٹریفکنگ. اب ہمارے پاس بیگرز کی 3 کیٹیگریز آتی ہیں. نمبر 1 از دا چلڈرن، بچے جن سے بھیک منگوائی جاتی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ ہماری ایک میں نے وزٹ بھی کیا. اب ہماری جوائنٹ ٹیم پیٹرولنگ کرتی ہیں. جو بچے ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جمع کرواتے ہیں. اب تک کئی تعداد میں زیادہ ہم نے جو بچے ہمیں انٹرسیپٹ میں کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم ادھر جمع کرواتے ہیں اور پھر ایک جج صاحب آرڈر کرتے ہیں اس کے اوپر ہے نا، اور ان کی پھر کسٹڈی اسٹیٹ کی کسٹڈی ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری بیگرز کی آتی ہے ویمن، عورتیں. شروع میں عیدی سینٹر میں ابھی 80-85 کے قریب ہم نے خواتین کو عیدی سینٹر میں بھی جمع کروایا اور اس میں تھوڑا سا چیلنجنگ پارٹ ہے. جو مور چیلنجنگ از دا ٹرانسجینڈر جو 3rd کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو ہم سگنلز پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، ہوٹرز کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں اور اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ایک ہمیں ریویو لیجسلیٹو فریم ورک کو مزید کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیا لاء ہی بنا دینا چاہیے میرے خیال میں، بجائے کہ پرانے لاء میں 1958 میں امینڈمنٹ کی جائے. ایک اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اینگل ہے اس کا وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے. وی ہیو اے ویلفیئر ہاؤس کنسسٹنگ آف ایون دا کیپیسٹی آف 100 پیپل. اب اس کے اندر تھوڑا سا لیگل لیکونہ یہ آتا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر FIR ہوتی ہے تو وہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے. جج صاحب ان کو ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے. بیگرز کو جیل میں نہیں بھیجا جاتا ہے، بیگرز کو ڈیٹینشن سینٹر یہ ویلفیئر ہاؤس میں بھیجا جاتا ہے. اس کی تعداد بہت کم ہے پچھلے کئی سالوں میں اس کی یوٹیلائزیشن کی کہ جہاں پہ بیگرز کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک آرگنائز کرائم ہے جس کے اندر اگر ایک خاندان کے 5-7 لوگ بھی ہیں اور 2-2 ہزار روپیہ، 3-3 ہزار روپیہ بھی کماتے ہیں اور وہ 10-15 ہزار روپیہ بنتا ہے اور مہینے کا وہ کتنے لاکھوں روپیہ بنتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ہیومن ٹریفکنگ کے اینگل ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. میں بالکل وہی، میری سوری فار انٹرویو، میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کیونکہ 2 لفظ آپ نے بولے، ہیومن ٹریفکنگ اینڈ آرگنائز کرائم. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کچھ کیسز ایسے آئے کہ جو یہاں سے لوگ دبئی، سعودی عربیہ بھی جو اسی پرپس کے لیے جا رہے ہیں، جس میں نہ صرف ان کے لیے وہاں پر جو موقع تو ہے لیکن اس میں ملک کی جو بدنامی ہے بہت زیادہ ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اور بلکہ جو ہیومن ٹریفکنگ کے جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان میں انٹرنل ہیں، وہ ایکسٹرنل 2nd سٹیج کے اوپر ہے. جو اگر آپ انٹرنیشنل اس کی رپورٹ ہے وی کال اے ٹپ رپورٹ، ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ، جو پوری دنیا کی ایک شائع ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے بارے میں جو آبزرویشنز آتی ہیں وہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنل چیلنجز، پہلی بات تو یہ کہ ہیومن ٹریفکنگ کا مطلب جبری مشقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انفارچونیٹلی کرمنل گینگز انوالو ہوں پروسٹیٹیوشنز میں اور ہیومن سیلنگ ہو
تو اٹ از کالڈ ہیومن ٹریڈنگ، ہیومن ٹریفکنگ، اٹ از کالڈ دا ماڈرن سلیوری بیسیکلی، کہ آج نئی مہذب دنیا کی غلامی کے یہ رنگ ہیں بنیادی طور پہ. میں تو ایک تیسری سٹیج کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کرتا ہوں ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز میں، کہ ہمارے جو گھروں میں بچے بچیاں کام کرتے ہیں یہ بھی ایک جبری مشقت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ بچے کی ایج نہیں ہے کانسینٹ کی ایج. اس سے جو بھی کام کروایا جائے گا فار دا کمرشل پرپزز، فار مانیٹری گینز، یا آپ کسی فیکٹری میں بھی، دیٹ از ایلیگل، اور ایون دیٹ از آلسو ڈیفائنڈ ایز اے ہیومن ٹریفکنگ. تو اداروں کو اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک چوک میں 14 گریڈ کے 16 گریڈ کے 4 افسر کھڑے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس چوک کے اوپر بیکاری نہ جائے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک بیکاری ملے گا تو آئی ول پنش یو، اور کچھ افسروں کو میں نے سزائیں بھی اس کے اوپر دی گئی ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے، یہ سوشل ویلفیئر کا بھی کام ہے، یہ ڈسٹرکٹ پولیس کا بھی کام ہے. متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں، اتنے زیادہ ادارے تو ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہر چیز کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. تو اس کا جو کویسچن مارک صرف اور صرف اس کی ایفیشنسی اداروں کی کے اوپر ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہ صرف ٹریفک پولیس کا کام ہے بلکہ ڈسٹرکٹ پولیس کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام ہے، اس کے ساتھ میرے خیال سے انڈیویجول ہر انڈیویجول کا یہ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی گداگر آئے یا بیکاری اگر آتا ہے گاڑی کے پاس تو اس کو شٹ اپ کال دے یا اس کو اس پہ تھوڑا سا ڈی مورلائز کرے تاکہ وہ سوسائٹی میں ڈیمورلائز کرنے کی بھی آئی تھنک کہ سب سے بڑی تو ڈیمورلائزیشن وہی ہوگی کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے، رائٹ. تو اف یو وانٹ ٹو انسینٹیوائز بیگری ان پاکستان تو ڈیفینیٹلی اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. بچے اسکول نہیں جاتے، کئیوں کے پاس تعلیم کے لیے اخراجات نہیں ہوتے. دیر سو مینی لڑکیاں ہماری بچیاں ایسی ہیں جن کو جہیز کی وجہ سے کسی اور وجہ سے شادیاں نہیں ہونی، ان کے شادی کا خرچہ آپ برداشت کر لیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کتابیں لے کے دے دیں، ٹھیک ہے. اچھا ادروائز آپ کے سارے چوک یہ اس کے اوپر ان کا ایک ہوگا مطلب پڑاؤ ڈال دیں گے سارے کے سارے. اور جو سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے کہ اگر آج ہم نے نہیں روکا تو کل کو آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ یہ ہوگی. سب سے پہلے آئی ایم ویری سوری فار انٹرویو سر. اب جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی انٹرویو سے پہلے کہ اگر آپ کہیں یورپ چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں نا تو بیسیکلی بیگرس کو وہ بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی بندہ مانگنے والا ہے ہی نہیں. اگر ہے ابھی کچھ تھوڑا سا ان کا اگر طریقہ کار وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جیسے ایجول روڈ کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو میرا یہاں پر ایک سب کو یہ میسیج ہے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ ہمیں ان کو ڈی مورلائز کرنا ہے، انہیں نہ دے کے. اچھا باہر جو مانگنے کے طریقے ہیں وہ کوئی ایک انسٹرومنٹ بجا کے اپنے وہ ایک باکس رکھ لیتا ہے، پیپل آر جسٹ نا، وہ کسی کا رستہ نہیں روکتا. یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کا رستہ روک رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. آپ کی بغیر پوچھے ہوئے آپ کی بچے گاڑیوں کا شیشہ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر دے ناٹ اونلی وہ تو ٹریفک obstruction تو ہے ہی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ تو ہماری اگر ایک بچی ہے، خواتین ہیں، وہ تو ہراس فیل کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ یہ ٹرانسجینڈرز دا وے دے آر ڈیلنگ ود دی کمیوٹر، وہ دیٹ از اے ویری آئی تھنک ہراسنگ. میں تو اس کو ایک بڑے اور اینگل سے بھی سوچتا ہوں، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ سختی کی ہے. آپ شہری بھی اور آپ ایون میڈیا کے بھی جہاں پہ بھی آپ کو ملتے ہیں آپ مجھے ویڈیو بنا کے بھیجیں. ختم کرنا دیکھیں ریہیبلیٹیشن کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. وی کین ڈس اپیئر دیم فرام دا. ابھی پہلا چیلنج یہ ہے کہ میں نے کہا سگنلس کے اوپر نہیں آئیں گے، پھر سیکنڈلی مارکیٹس کے اوپر نہیں. تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ریہیب کا ہے کہ جو گینگز انوالو ہیں نا وہ تو کسی معافی کے مستحق نہیں ہونے چاہیے. ان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں سخت سے سخت. جو چھوٹے بچوں کو آپ اس پروفیشن میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عورتوں کو آپ اس پروفیشن میں لاتے ہیں، تو ایک سب سے بڑا اس کا جو ہے نا اینگل ریہیبلیٹیشن کا ہے، اور جس کو اسٹریٹجیکلی آئی تھنک ہمیں اس کے کوئی سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. جیسے سر آپ نے بتایا کہ میں نے افسران کو 14 اسکیل کا یا 18 16 اسکیل کا بندہ اگر روڈ پہ کھڑا ہے، 4 بندے کھڑے ہیں، اس کے باوجود اگر بیگرز وہاں پہ کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہیں محکمہ اس بات کا ایمفسائز کرتا ہے. خواتین اور بچے جو روڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریفک وارڈنز اوبویسلی اگر وہ فیمیلز کو روکیں گے تو اس میں اس کے لیے آپ نے پچھلے دنوں میں چائلڈ پروٹیکشن والا وہ تھوڑا سا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی، اور ساتھ ہماری موبائل ایجوکیشن یونٹ جس میں خواتین آفیسرز ہیں
وہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں. ان کے پاس ایک گاڑی ہے اور پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفیسرز بھی ساتھ ہوتے ہیں. ان کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اب دیکھیں ہر جگہ پہ آپ نے فورس نہیں یوز کرنی ہوتی. بعض کا آپ نے کنونس کرنا ہے, بعض کا آپ نے بتانا ہے, بعض کا آپ نے ہوٹا بجانا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو فورس دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے وہ کیا بیگرز نہیں ختم کر سکتی؟ یہ میری عقل سے, میری سوچ سے یہ بہت بالا تر یہ بات آتی ہے آگے کہ اگر آپ دہشت گردوں کا, ڈاکوؤں کا, چوروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, وائی یو کانٹ ایون ڈسپیئر بیگرز کو آپ نہیں ختم کر سکتے؟ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. مجھے تو ویری سوری, بڑا تھوڑا سا ایک ہے بھی سخت کویشچن ہے کہ کوئی بھی آفیسر آتے ہیں, کوئی بھی سی ٹی او یہاں پر آتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ جو چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جیسے جاتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لا بنا رہے ہیں, کوئی ایسا لا بنا جائے جس میں جتنی بھی اپروچ ہے وہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کی طرف سے ہے. اب صبح سے لے کر ابھی تک ہم اس کے اوپر سمری سے اوپر کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو جو ہم پرپوزل لکھ کے بھیج رہے ہیں صرف زبانی کتاب کلامی نے اس کے لیے ری آرگنائزیشن کی بات کی, میں نے سمری بنا کے بھیجی ہے گورنمنٹ کو, جو ابھی ہوم ڈپارٹمنٹ. اب اس طرح ایک ایک چیز کے اوپر جو بیسیکلی جو انسانوں کے رویے دو چیزوں سے, تین چیزوں سے ہی ڈیفائن ہوتے ہیں. ٹیچرز پریچرز کا رول سب سے پہلے ہیومن ہسٹری میں آتا ہے, دوسرا سائنس کا رول آتا ہے جس سے معاشروں کے رول, لوگوں کے رویے, اور تھرڈ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ آف چینج از دا لا. لا از آرگینک ان نیچر. وقت کے رویوں چیلنجز کے ساتھ ساتھ لا میں بھی امینڈمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, نئے قوانین کو لانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میں روڈ سیفٹی کے اگر قوانین کی بات کر رہا ہوں تو بہت چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چینجز کی ضرورت آتی ہے. لا جب چینج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انفورسمنٹ کے سٹینڈرڈس ریز ہوتے ہیں, روڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈس ریز ہوتے ہیں. اب یہ صرف کانسیپٹ کہ جی بندے نہیں ہیں, بندے زیادہ ہونے چاہیے, بھئی میرا تو یہ دیکھنے کا انداز نہیں ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ چینجز وہ لائیں اور لا کا حصہ بن جائے, پھر بے شک وہ کوئی بھی افسر آئے تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جتنے لا میں چینج کروانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کے اندر پھر اس کو سیٹیسفائڈ کرنے میں بھی اتنی محنت کرنی پڑے گی. یہی ہمارا تھوڑا سا اصل میں میرا پوائنٹ یہی تھا کہ کوئی بھی افسران, سارے قابل افسران ہیں جو بھی آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں, لیکن ہمیں صرف کیونکہ ہمارا میڈیا کا کام ہے کہ پازیٹیو سائڈ دکھانا اور جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی دکھانا تاکہ وہ اسے پوک کیا جائے تاکہ افسران اور محکموں پہ عمل. اب اس میں آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں آتے ہیں افسران, امپلیمنٹیشن ہوتا ہے لیکن بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور یہ اسپیشلی ٹریفک پولیس میں ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے اگر آپ اس پہ کوئی لا اینڈ امپلیمنٹیشن. in favor of any operation, I am not in favor of campaigns, these are the bird words. I am in favor of strategic development. اور میرے خیال میں میری تو اپروچ ہی صرف یہ ہے, اور جو سینئر جو کمانڈ ہوتی ہے نا ان کو ہائر اینڈ فائر, اور دیر از نو کوئک فکس فارمولا کہ ادھر بٹن دبائیں اور ہماری ٹریفک دبئی سے بھی بہتر ہو جائے. ویسے تو دبئی میں بھی اچھی ٹریفک نہیں ہے, میں گیا ہوں وہاں پہ بھی ٹریفک کنجیشن بہت ساری ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی ٹیکنالوجی. کوئک فکس کسی چیز کا نہیں ہے. اچھا ہم بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت تبدیلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اگلے دن بول جاتے ہیں. میرا فریم ورک جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ قوانین کے اندر چینجز کی جائے اور بیہیویئر کے اندر چینجز کی جائے. اچھا قوانین کے اندر جب چینجز آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک کیومولیٹو امپیکٹ سوسائٹی میں نظر آئے گا, اور ایون آپ کی جو انسٹرومنٹس آف انفورسمنٹ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوں گے. لیکن بہت بڑے ٹارگٹس کے بجائے چھوٹے چھوٹے ہم ٹارگٹس اچیو کریں گے, لیکن وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے, وہ سسٹینیبل ہونے چاہیے. اب جس طرح بیگرز کے بارے میں ایک کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہے انفیکٹ, جس میں پولیس ایک کمپوننٹ ہے. ٹریفک مینجمنٹ ایک کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں ٹریفک پولیس ایک کمپوننٹ ہے اس کا. تھینک یو. اور سر آخری سوال, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سارے چھوٹے چھوٹے ہمیں جو گول ہے اچیو کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں بڑا جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. بڑا سمپل, بڑا اسٹیٹ. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی میسیج دیں, میں بھی یہی عام شہری کو میسیج دوں گا کہ یہ صرف نہ صرف ٹریفک پولیس کا اور اداروں کا کام ہے, یہ انفرادی طور پہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کو ڈی مورلائز کریں اور ان کو جو ہے وہ بالکل پیسے نہ دیں جس وجہ سے جو ہے وہ دیکھیں وہ جو انفرادی چیزیں ہیں نا, انفرادی چیزوں میں ہم اپنے پرسنل جب گولز ہوتے ہیں تو اس میں وی آر ہائی اچیورس.
جب ہمارے کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں تو وی آر ناٹ ہائی اچیورس. دا ریزن از دیٹ کہ آر پرسنل گولز آر مور امپورٹنٹ دین دا کلیکٹیو گول. کیونکہ ہم اپنے وطن سے صرف اور صرف محبت کا اظہار چند ایک نعروں سے جھنڈیاں لہرا کے ملے نغمے گا کے نہیں, دیٹ از ناٹ اے وے. بیسیکلی اف یو لو یور کنٹری یو شوڈ ڈے اینڈ نائٹ ورک فار یور کنٹری کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کوڑا ڈالنا سڑک کے سامنے اپنی دکان کے سامنے ایک جرم ہونا چاہیے. اور میں نے آئی ریکمینڈڈ دس تھنگ ٹو ڈفرینٹ فورم, ہائیسٹ فورم کے اوپر اس کے اوپر لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گند صاف کرنے والے تو چلیں ٹھیک ہے, کمپنیز بھی ہیں, بہت سارے ہمارے سرکار کے ادارے بھی ہیں, لیکن جو ڈال رہا ہے اس کے بارے میں. اسی طرح بیگری لینے والے کو تو آپ پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو دینے والا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی جرم ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے کمپریہنسو پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے چیزوں میں, ٹھیک ہے نا. لاہور ایسا نہیں تھا, پنجاب ایسا نہیں تھا جو ابھی نظر آ رہا ہے. آپ کو ہر گاؤں میں سڑک ملتی ہے. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہم اپنے گاؤں میں جاتے تھے تو آپ کو ایون پکی سڑک نظر نہیں آتی تھی. تو چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر لے کے جانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر اطہر وحید سی ٹی او لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہ کہنا ہے کہ اسے ہم لوگ یہ جو گدا گری کا جو ایک بازار گرم ہے لاہور کی سڑکوں پر, ٹریفک پولیس جہاں پہ کام کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ پولیس جہاں پہ کام کر رہی ہے, دوسرے ادارے جہاں پہ کام کر رہے ہیں, ویلفیئر کے ادارے جو کام جہاں پر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پہ ہر شہری کو بھی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. جب آپ جو جیسے سی ٹی او صاحب نے فرمایا کہ کولیکٹیولی اور انڈیویجولی جب آپ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, جو ہمارے انڈیویجول گولز ہوتے ہیں وہ ہائر ہوتے ہیں, تو ان کو اس کے اندر ہم نے یہ اگر ایڈ کرنا ہے کہ جو بیگرز کا جو ایک بازار گرم ہے شہر کی سڑکوں پر, ان کو ہم نے ڈی مورلائز کرنا ہے, ان کو ہم نے ایک شٹ اپ کال دینی ہے تاکہ ان لوگوں کی جو دل آزاری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کو ایک ڈیمورلائزیشن ہو اور اس کے بعد یہ سڑکوں پہ کم نظر آئیں, اور ان کی جو آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو غلط سمجھیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے اور بہتر پنپنائے اور بہتری اس کی طرف گامزن ہو.